بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں اپنی بچی کی فرمائش سے متعلق گفتگو کروں گا۔ اس کی فرمائش ہے کہ ابو جان، آپ سورتوں کی فضیلتوں کے سلسلے میں بھی ویڈیو بنائیے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اس قسم کی سوچ اور فکر کی توفیق دے دے۔ بڑی عظیم بات ہے۔ اس نے یہ فرمائش کی تو میں نے سوچا کہ ایک طرف سے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک جو صحیح روایات کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صورتوں یا جن آیتوں کی فضیلت بیان کی ہے، میں ان کی سیریز تیار کر لوں۔ حضرات گرامی، آج کی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اولین سورت ہے، سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کا ام القرآن بھی نام ہے، ام الکتاب بھی نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے امام بخاری، امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، مسجد سے نکلنے سے پہلے ابو سعید، میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھلاؤں گا، بتاؤں گا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ ابو سعید کہتے ہیں فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد سے تشریف لے جائیں، تو کہتے ہیں ابو سعید کہ میں نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا ایسا کہا تھا مجھ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اور کہا کہ ہاں، میں نے تم کو ایسا کہا تھا۔ وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو، وہ اس کا نام سبع مثانی ہے۔ وہ ایسی 7 آیتوں والی سورت ہے جو بار بار دہرائی جاتی رہیں گی قیامت تک۔ چنانچہ ہر نمازی ہر نماز میں، چاہے وہ تنہا پڑھ رہا ہو چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہو، وہ اس سورت کا اعادہ کرتا ہے، اس سورت کا ریویژن کرتا ہے، ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی رحمانیت، اللہ کے عادل ہونے، مالک یوم الدین کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو وہ دہراتا ہے۔ تو سبع مثانی بھی اس کو قرآن نے کہا ہے، اور قرآن عظیم بھی کہا ہے۔ الذی اوتیتو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں اور اس سے سہو میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے سستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس عظیم صورت کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے، اس عظیم صورت سے رشتہ ہمارا مضبوط رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، محدثین نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان۔ اللہ اکبر! آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول ابی بن کعب جو قرائے صحابہ میں سے تھے، جو قرآن کے عالم تھے، ان سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی سورت سکھلاؤں گا جو جیسی سورت نہ تو تورات میں ہے، نہ ہی انجیل میں ہے، نہ ہی زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن میں ہے۔ اور وہ پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو خبر دی کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر وہ سورہ فاتحہ ثم اخبرہ انہا الفاتحہ۔ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ عظیم سورت ہمارے پاس موجود ہے، اس سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میرے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک بأخیر سورۃ فی القرآن، قلت بلی یا رسول اللہ، قال اقرأ الحمد للہ رب العالمین حتی تختمها۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گرامی، جس میں عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا سب سے بہترین صورت جو قرآن پاک میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین سے ختم الحمدللہ رب العالمین تک یعنی والضالین تک تلاوت کر جاؤ، یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم صورت ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث سن کر آپ کو تعجب ہوگا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے حمیدنی عبدی، اللہ کے اس کائنات کا رب، اس کائنات کا مالک جو بے نیاز ہے، جس کو نہ تو ہماری تعریفوں کا جو محتاج ہے اور نہ ہی ہماری معصیتوں سے اس کی بادشاہت پر کوئی فرق آتا ہے، ایسی ذات ہمارے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو رب کہتا ہے کہ نصف لی و نصف لعبدی، اس میں آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو رب کہتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے، جو مجھ سے طلب کر رہا ہے، جس کی بھیک مانگ رہا ہے، میں اس کے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت ہے اس صورت کی، اس لیے ہم اس صورت سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اس صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کی نماز نہیں ہے جو اس صورت کی تلاوت نہ کرے۔ اس لیے اس صورت کا رشتہ، اس صورت سے نماز میں بھی پڑھ کر رشتہ جوڑیں، اور ایسے بھی ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، خود ہی اس کے معانی پر غور کریں، اس کی تفسیر پر غور کریں، اس کے اصطلاحات پر غور کریں۔ یہ ہمیں جتنی بار ہم اس پر غور کریں گے اتنا فائدہ پہنچائے گی یہ صورت۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک اور قرآن پاک میں جو افضل صورتیں ہیں یا فضیلت رکھنے والی صورتیں ہیں، ان صورتوں سے زیادہ استفادہ کی توفیق دے، پورے قرآن سے بھی استفادہ کی توفیق دے، قرآن سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں۔ ہمیں رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔